نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن پس جسے یرید ارادہ کرتا ہے اللہ ان کے یہدیہ ہدایت دے دے اسے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیا آنے والا لیسن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے ہم اپنا نیکسٹ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان یہدیہ کہ ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، یشرح کھول دیتا ہے، صدرہ اس کے سینے کو، للاسلام اسلام کے لیے، اور ومن یرید اور جسے ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے یضلہ گمراہ کر دے اسے، تو یجعل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ صدرہ اس کے سینے کو، ضیقاً تنگ، اور حرجن گٹا گٹا بند، کأنما گویا کہ یوں لگتا ہے، یصعد وہ چڑھ رہا ہے، فی السماء آسمان میں، آسمان کی بلندیوں میں۔ اللہ اتنا مشکل لگتا ہے اسے ہدایت۔ جسے ہدایت پہ چلنا آسان لگتا ہے سمجھ لیجئے اس پر اللہ کی مہربانی ہے، اللہ اسے ہدایت دے رہے ہیں، ورنہ ہدایت پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے جسے اللہ ہدایت نہیں دیتے، جسے اللہ گمراہ کر رہے ہوتے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی شان ہے۔ کذالک اسی طرح ہی، یجعل اللہ کرتا ہے الرجس ناپاکی کو، علی الذین ان لوگوں پر جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ فمن پس جسے یرید اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں ان یہدیہ کہ اسے ہدایت دے دیں، تو کیا اللہ کرتے ہیں، یشرح صدرہ للاسلام تو اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ومن یرید اور جسے ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یضلہ اسے گمراہ کر دے، تو پھر اللہ کیا اسباب بناتے ہیں، کیسے اسباب ہو جاتے ہیں، یجعل صدرہ ضیقا حرجا تو اللہ اس کے سینے کو تنگ بنا دیتے ہیں اور گھٹا گھٹا بند بنا دیتے ہیں۔ کأنما یصعد فی السماء گویا کہ وہ آسمان کی بلندیوں میں چڑھ رہا ہے۔ آسمان کی بلندیوں پہ کوئی چڑھ سکتا ہے بھلا؟ تو کوئی کوشش بھی نہیں کرتا، اور جو کوشش کرے گا تو وہ ہمیں لگتا ہے وہ کتنی مشکل میں ہوگا، تو جو چڑھ رہا ہے واقعتاً وہ کتنی مشکل میں ہوگا۔ جس بندے کو اللہ گمراہ کر رہا ہے وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا، اگر ادھر کو دیکھتا بھی ہے تو اسے اتنا مشکل لگتا ہے آنا ہدایت کی طرف، جیسے گویا کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چڑھنے کا عزم کر رہا ہے اور اسے چڑھا نہیں جا رہا، اتنا مشکل کام۔ یہ منافق ہے وہ بندہ جسے نماز بھاری لگتی ہے، اسے مشکل لگتی ہے، اسے اللہ کی طرف سے ہدایت ہی نہیں ملتی۔ جسے اللہ ہدایت دیتے ہیں اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہدایت اللہ دیتے ہیں لیکن مانگے نا اگر اللہ سے تو اللہ زیادہ دیتے ہیں۔ ہدایت اللہ سے مانگنی چاہیے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں جی، اللہ سے مانگ کے نمازوں کے بعد آل ٹائم مانگ کے اللہ سے ہدایت لے لیجئے۔ ہاں جی، چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگ لیں، ہم اللہ سے لے لیں۔ اللہ کہتے ہیں
جس پر میری مہربانی ہے، جسے میں ہدایت دینا چاہتا ہوں اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہوں۔ اسے دین پر چلنا سونا لگتا ہے، اسے دل کو سکون ملتا ہے، وہ بھاگ بھاگ کے دین کی طرف آتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کا دل مسجد سے لگا دیتا ہوں، ان کا مسجد سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، اور جس کا سینہ تنگ ہو اس کا اندر جانے کو دل نہیں کرتا۔ وہ ایک بندہ تھا، اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا، وہ دونوں سفر کر رہے ہیں، مسجد کے پاس سے گزرے تو کہتا ہے بھائی میں نماز پڑھ لوں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پڑھو۔ اب وہ نماز پڑھنے چلا جاتا ہے اور وہ باہر اس کی سواری کے پاس بیٹھ جاتا ہے، غالباً سواری تھی یا ویسے ویٹ کر رہا۔ اب وہ وہاں بیٹھ گیا اور وہ مسجد میں وہ اتنا انتظار کر رہا تھا کہ یہ آ کیوں نہیں رہا۔ جب وہ باہر آئے تو کہتے کیڑی چیز نے تجھے پکڑ لیا تھا کہ تو آ ہی نہیں رہا؟ اس نے کہا جس نے تجھے جانے نہیں دیا اس نے مجھے آنے نہیں دیا۔ کتنی پیاری مثال ہے، اس پہ فٹ ہو رہی ہے۔ آنے نہیں دیا، جس نے تیرا دل کر نہیں نا ادھر لگ نہیں رہا، میرا ادھر سے ہٹ نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ مجھے اتنی توفیق دی ہے کہ میرا دل اللہ نے لگا دیا، مجھے وہاں سے نکلنا ہی نہیں، دل ہی نہیں چاہ رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اصل میں جس کو ہدایت دے دیتا ہے اس کو اتنی میٹھی لگتی ہے ہدایت، اس کا دل لگتا ہے اللہ کے گھروں میں۔ وہ اللہ کے گھروں میں قرآن پڑھتا ہے، وہ بیٹھتا بھی ہے تو سکون، وہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے تو اسے سکون، اس کا ٹوٹی پھوٹی صفوں پہ بھی دل کو سکون۔ اللہ اکبر۔ مساجد میں اپنے بچوں کو شروع سے بھیجنا، ان کی تربیت کریں۔ ہم مساجد میں نہیں بھیجتے بچوں کو، سکول میں، کالج میں، ٹیوشنوں پہ بڑی ہماری توجہ ہے، لیکن مساجد میں ہم ٹیوشن کے لیے اتنا پیسہ، تو اس کے لیے محنت کر لیں۔ نہیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، خواتین تو ماشاءاللہ اللہ نے نا اس کو گھر بنانے کی بڑی بدھی عقل دی ہوئی ہے، یہ ہر معاملہ سلجھا سکتی ہے۔ آپ ایسے کریں، آپ اپنے بچوں کو 100 روپیہ 200 روپیہ دے کے بھیجیں کہ بیٹا گلے میں ڈالنا۔ اب وہ گلے میں ڈالے گا نا تو سب کو اچھا لگتا ہے، چلیں وہ اس بہانے ہی انہیں بیٹھنے دیں، کوئی نہ کوئی طریقہ لگا لیں۔ بابا کے ساتھ بھیج دیں۔ اب دیکھیں ہم ٹیوشن پہ بھیجتے ہیں تو ہمیں پیسے نہ دے تو کسی نے ایک دن نہیں پڑھانا، تو آپ اگر دین کے لیے پڑھا رہے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کریں تعلق، تاکہ وہ اپنے آپ کے بچوں کو زیادہ علم دے سکے۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ لالچ کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے بھی محنت کرنی ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی کھانا، کوئی پٹرول، کوئی بادام وغیرہ کھا لیں۔ ویسے تو دین کی کوئی پیمنٹ تو ہے نہیں، اس کی کوئی دے ہی نہیں سکتا، یہ تو ایک ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ دل خوش ہو جاتا ہے اس طرح اپنا بھی، اور جنہیں ہم عزت دے رہے ہیں، جنہیں ہم تھوڑا سا پروٹوکول ہدیتاً تحفہ پیش کر رہے ہیں، ان کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ تو دین کے داعی ہیں، کچھ مانگتے ہی نہیں، اتنا خاص ہم سے طلب ہی نہیں کرتے ہیں، ان کو تو اللہ کی رضا والا الحمدللہ ان کے دلوں میں ایک ذوق ہے، جذبہ ہے، جس کی بنا پر وہ کچھ نہیں مانگتے، تو ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے بچے دین میں پڑھ بھی رہے ہیں نا، کوئی باجی پڑھا بھی رہے نا، اس پہ جا کے رو بھی چڑھیں گے، رو بھی چڑھیں گے۔ آپ کے بچوں کو پھر کیا ملنا ہے؟ ایک تو آپ دیتے کچھ نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے چلیں پڑھا ہی رہے ہیں، پھر اوپر جا کے میڈ میں بن جانا، یہ کتنی غلط بات ہے۔ کیا آپ لیں گے پھر اپنے بچوں کے لیے؟ آپ تو دعا ہی نہیں لے سکتے، اور کیا لینا ہے؟ ہاں جی، آپ جا کے عزت کریں ان کے پاؤں دھو کے پئیں، کہ جو بغیر لوس کے بے لوس اس دور میں کام کر رہے ہیں، ان کی عزت کریں، معاشرے کو بتائیں کہ ان کا مقام ہے، اپنے بچوں کو بتائیں کہ ان جیسا کسی کا مقام نہیں ہے۔ جب ہم نہیں مقام سمجھتے تو ہمارے بچے بھی پتہ ہے وہاں پڑھتے ہوئے کیا کرتے ہیں، وہ بھی گھر آ کے سازشیں کرتے ہیں کہ باجی نے یوں کہہ دیا، آج یہ نیا مسئلہ ہے، آج یہ نیا مسئلہ ہے۔ انہیں ایسا کیوں فیل ہوتا ہے؟ آپ ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اپنے اساتذہ کی ہر بات کو مانیں، اور ان کے کیڑے نہ نکالیں۔ اگر ان کے کیڑے نکالیں گے تو یہ اپنے کب نکالیں گے؟ جس کو ہم نے ہدایت کا سرچشمہ مانا، جس کو ہم نے استاد مانا کہ اس سے ہم نے کچھ لینا ہے، تو ہم کب لیں گے؟ جب ہم ان کی غلطیاں نکال رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے استاد بن بیٹھے ہیں، الٹ ہو گیا، پھر تو کچھ نہیں ملتا۔
ہاں جی، اپنے بچوں کی اس دور میں تربیت کریں، ان کے استاد کے دل میں عزت. ہارون الرشید کے دور کی بات ہے، بادشاہ تھا وہ وقت کا، اس کے بچے اپنے استاد کی اتنی عزت کرتے تھے، جب استاد کلاس سے نکلنے لگتا تھا نا تو بھاگ کے ایک بھائی کہتا میں جوتا سیدھا کروں گا، تو دوسرا کہتا میں جوتا سیدھا کروں گا، اور پھر ان کی اتنے مقابلہ بازی، اتنی دوڑ میں ایک جوتا ایک پکڑ لیتا ہے، ایک پکڑ لیتا ہے. ہاں جی، بادشاہ کے بیٹے ہیں. آج جس کے پاس 4 روپے آ جائیں وہ بن جاتا ہے کہ استاد کون ہے. ہائے ہائے ہائے، جب دلوں میں ہمارے ایمان کا نور نہیں بچا تو پھر ہمیں کس چیز کی توقع ہے؟ کل ہم سمجھے ہمارے بیٹے ولی پیدا ہوں گے، ہم تو ان کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے. وہ مائیں جن کے بچے پیٹ میں ہوتے تھے اور وہ قرآن ہی پڑھی جاتی تھی، پیٹ میں حفظ کر لیتے تھے. بچہ پیٹ میں سنتا ہے، سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ ماحول کو پک کر رہا ہوتا ہے، ماں سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، پیٹ بھی درسگاہ ہے. آج ماں کے یہ ایام چل رہے ہوتے ہیں تو ماں لڑائیاں کری جا رہی ہے. ہدایت کی 6 نشانیوں میں سے یہ بڑی نشانی ہے، اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ اس بندے کو علم عطا فرما دیتے ہیں جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں.